جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ محمد آصف بھائی ہیں. السلام علیکم آصف بھائی. مائک ان میوٹ کریں اور مائک چھوڑ کے اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام علی بھائی ورحمۃ اللہ. جی آصف بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ سے بات ہو رہی ماشاء اللہ. میں انڈیا سے ہوں. آپ کا دیوبند کے پاس میں ہی شہر چاندپور کر کے ہے, جی 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 وہاں سے ہیں ہم. اور سوال تو ہمارے سارے آپ نے جواب دے ہی دیے الحمدللہ آلموسٹ. کچھ ایسا کچھ خاص تو نہیں ہے, بس آپ سے بات بھی کرنی تھی, ویسے ملاقات کرنی انشاءاللہ. جب پاکستان کا ارادہ بن رہا ہے اب آپ کی ویڈیو دیکھ کے وہاں کا رخ کیا جائے, آپ سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ محبت میں. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہی آپ سے محبت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو انشاءاللہ وہاں آئیں گے اور سوالات کے ساتھ بھی, اور ملاقات ہوگی اگر جو ایسا کچھ بنا, کیونکہ انڈیا سے پاکستان جانا تو مطلب بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے آج کل. ہاں جی مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ مستقبل میں آندہ 4-5 سال کے اندر حالات بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ انہیں اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ دو غریب نیشنز کا آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان اکٹھے ہی ترقی کر سکتے ہیں, لڑنے بھیڑنے سے کچھ نہیں نکلنا. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ 1-1.5 سال کے اندر بڑی میجر چینج دیکھیں گے پاکستان اور انڈیا کی امن کی آشا کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ ہماری والدہ کا آپریشن ہوا تھا, وہ ابھی تک صحیح نہیں ہو پا رہا. ہرنیا آپریشن کامن آپریشن ہے, لیکن وہ جو میس ہے وہ ان کے سوٹیبل نہیں ہو رہی باڈی میں. اب وہ نکالنا بھی بڑا تنزر کا کام ہے, اور تو ان کے لیے تھوڑی دعا فرمائے کہ انہیں شفا ملے. اللہ اور تعالیٰ سوال میرا ایک چھوٹا سا ہے. آمین. آمین. اور سوال میرا ایک چھوٹا سا ہے کہ ہم نے انشورنس, جیسے یہاں پہ ہیلتھ انشورنس چلتا ہے, تو یہاں پہ تو نظام اسلامی نہیں ہے, اور کوئی بھی اسلام بینک کا بھی کوئی پروسیسر نہیں ہے بھی, تو اکا دکا جیسے کوئی ایک آدھ شہر تک ہی وہ بارڈر پہ ہے, اس سے مطلب باہر نہیں ہے کہ پورا انڈیا میں کوئی اسلامک ہو. تو یہ جو ہیلتھ انشورنس ہم لیتے ہیں علی بھائی, اس کی آپ ایک دفعہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جائز ہے کیا ہے, کیونکہ یہ لوگ تو بہت کم رقم لینے کے باوجود ہمیں 5 جیسے ایگزامپل 5 لاکھ 10 لاکھ کا آپ کا انڈین روپیز میں یا کوئی بھی کرنسی میں ہمیں دیتے ہیں. میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیو دیکھی, لیکن کوئی بھی اتنی انشورنس کے حوالے سے تفصیلات نہیں تھی جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں. تو آپ اس پہ وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے, ہم ہیلتھ انشورنس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات جو ہے آپریشن کی فیس بہت جاتی ہے, عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی کوئی سرجری کروانا یا کوئی بھی جیسے کوئی بھی الگ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کم سے کم بل بہت بن جاتا ہے, کوئی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو یہ ہیلتھ جی انشورنس ہمارے یہاں کا جو حساب ہے وہ تھوڑا سا میں ایک سمجھا دیتا ہوں آپ کو, کہ ہم کسی بھی کمپنی سے الگ الگ کمپنی ہے, بینک نہیں, الگ الگ انشورنس کی کمپنی بھی ہے, وہ ہم سے پیسے لیتی ہے, لیکن وہ ہائڈ رکھتے ہیں وہ کہاں لگا رہے ہیں کہاں نہیں لگا رہے ہیں, وہ اوپن نہیں ہے ہمارے سامنے کہ وہ ہمیں جی کھول کے سمجھ بیان گیا. کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نہیں خرچہ دیتی ہے آپ کو نہیں, ہیلتھ ہمارے کے یہاں لیے؟ گورنمنٹ کا ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتا ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے, جیسے 1 لاکھ 2 لاکھ, جیسے کوئی بھی آپ کے یہاں جیسے ہے. میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے الحمدللہ میں وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بھی سمجھے, پھر ہمیں اور بھی چاہت ہوئی کہ پاکستان کے بارے میں سمجھے ہم, ورنہ پاکستان کیا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, بس دشمن کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا. تو یہاں پہ ایسا ہے جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے تو وہ اسکیم لے کے آتے ہیں غریبوں کے لیے, تو 1 لاکھ کسی کو دے دیے, بہت صحت 5 لاکھ, لیکن وہ عمل میں اتنا نہیں آتی. گورنمنٹ جو ہے وہ صرف جملے باز ہے, کہیں کی بھی ہو وہ, مجھے جہاں تک لگتا ہے پاکستان کی بھی ایسے لگ رہا ہے حالات. تو وہ جو اگر وہ دیتے 5 لاکھ کا پرومس تو کرتے ہیں, 5 لاکھ کا ہیلتھ انشورنس دے دیا ہم نے آپ کو, لیکن وہ عمل میں نہیں آتا. 10 کو دیا ہے تو 1 کو کسی کو غریب کو مل گیا, ایسی اس کی کنڈیشن. نہیں, سرکاری ہاسپٹلس کے اندر علاج فری نہیں ہے انڈیا میں.
سرکاری ہاسپٹلس کے اندر علاج تو مفت ہے، لیکن اگر ہم جیسے انسان اگر جائے آج علاج کروانے تو کم سے کم بھی نہیں تو آج جیسے ایمرجنسی میں لیں گے نہیں، وہ ڈیٹ دیتے رہیں گے انسان کے، پھر تو شہید ہی ہو جائے گا. کنڈیشن بہت ہی ریئل. گراؤنڈ رپورٹنگ پہ اگر آپ جاؤ تو تفصیلات میں بہت حالات خراب ہے. جیسے آپ سوچتے ہو پاکستان میں ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان سے تو بہتر ہے، لیکن اتنا ایک ڈاکٹر کے اوپر 10-15 ہزار ڈیلی مریض ہے. کیونکہ میں ہاسپٹالٹی سے ہی ہوں، میں نے گریجویشن ایچ ایم میں کی ہے، اس کے بعد میں نرسس کی ڈگری بھی کی ہے. ٹھیک ہے، میں اب جواب دیتا ہوں، آپ اپنا مائک بند کرتے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں جو آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں نا، اور آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ انشورنس میں آپ کی رقم لے کے وہ کہاں لگا رہے ہیں، کیا اس سے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو انڈکلیئرڈ ایک معاملہ ہے، اور اس میں وہ سودی کام کرتے ہیں نہیں کرتے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اس طرح کا تو انشورنس درست نہیں ہوگا. اور انڈیا میں تو تکافل کے نام سے یا اسلامک انشورنس کے نام سے کوئی چیز جس طرح آپ نے بتایا کہ نہیں ہے. پاکستان میں تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں تو اسلامک بینکنگ اچھی خاصی پیمانے کے اوپر موجود ہے. پاکستان کے تمام میجر سٹیز کے اندر تمام اسلامک بینکس کی برانچز موجود ہیں، یہاں تو وہ پرابلم نہیں رہا. تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ، یعنی زندگی موت کی کشمکش کی وجہ سے اگر کسی کو اس طرح کی کوئی معاملہ وقتی طور پہ انشورنس کا کروانا پڑ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو اس کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کو ہم حلال تو نہیں کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے طور پر کوئی اس کی گنجائش نہیں کر سکتی ہے. لیکن یہ بھی صرف اس شخص کے لیے جس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. اگر کسی شخص کی انکم اتنی ہے کہ وہ پرائیویٹ اپنا علاج کروا سکتا ہے، اس کو تو ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ انشورنس کروائے. لیکن وہ غریب لوگ جن کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے اور حکومت بھی ان کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں علاج فری ہے، وہ ادھر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ علاج تو فری ہے، لیکن وہ بسا اوقات مریض ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کو اتنی لمبی لمبی ڈیٹس دے دیتے ہیں کیونکہ سرکاری ہاسپٹلس کے اوپر لوڈ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کو میٹ کرتے کرتے ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے، پھر لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرواتے ہیں. پچھلی ہماری جو گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا صحت کارڈ والا، لیکن وہی ہے کہ جب پوری قوم بدنیتی کے اوپر اتری ہوئی ہو تو اس طرح کی جو اچھی سکیمز ہیں وہ بھی پھر غلط طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز نے جعلی بل بنانے شروع کر دیے، لوگوں کو پیسے دے کے غریب لوگوں کا استحصال کیا اور گورنمنٹ کا بھی استحصال کیا. ایک مہینے کے ان کے بل کروڑوں میں جانا شروع ہو گئے، حالانکہ علاج پریکٹیکلی نہیں ہو رہا ہوتا تھا اتنا، صرف گورنمنٹ کے فنڈ سے پیسے تھے آنے کے لیے. وہ پھر آلموسٹ اب صحت کارڈ تو ختم ہی ہو گیا اسی وجہ سے. تو وہاں تو انڈیا میں ظاہر ہے کہ زیادہ ورس سچویشن ہے کیونکہ انڈیا کی آبادی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ پرابلم ہے. تو دیکھ لیں، ہر شخص اپنی صورتحال کو خود بہتر سمجھتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے میرے لیے زندگی موت کی کشمکش ہے، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو وہ خود فیصلہ کرے. میں نے اس کو نہیں بتانا کہ بھئی تم کروا لو اور تم نہ کرواؤ، یہ اس نے خود دیکھنا ہے. قرآن کی اس آیت کے تحت جو 4 دفعہ قرآن میں آئی ہے، سورہ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام کے اندر اور سورہ النحل کے اندر، کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا و لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور وہ ذبیحہ کہ جس پہ ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت لیا جائے. ہاں اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، دل میں بغاوت نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو وہ ہر شخص اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرے گا. ہم تو جنرل بات کر سکتے ہیں، اسپیسیفک تو فتویٰ اس حوالے سے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا جی آصف بھائی؟